ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے مئی کی 6 اور ذوالقعدہ کے 7 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے ممتاز سماجی کارکن سونم وانگچک کی جانب سے ایک ورچوئل پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی. اس اہم نشست میں مرکزی حکومت کے ساتھ 27 مئی کو طے شدہ ملاقات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا اور لداخ کے آئندہ سیاسی و انتظامی مستقبل پر غور کیا گیا. اس نشست میں رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان، چیئرمین اپیکس باڈی چھرنگ لغروک، کانگریس لیڈر رگزن جورا، کے ڈی اے کو چیئرمین قمر علی آخون، کے ڈی اے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی اور سجاد حسین کرگلی نے شرکت کی. پینل میں لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے، آئین کے 6 شیڈول میں شامل کرنے اور خطے میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری جیسے دیرینہ مسائل کو ایک بار پھر دہرایا گیا. شرکاء نے آئندہ ہونے والی میٹنگ کے ممکنہ نتائج اور اس کے بعد کے لائحہ عمل پر بھی تفصیل سے گفتگو کی. میٹنگ کے دوران ہوٹلرز اور ٹرانسپورٹ اور دیگر تجارتی تنظیموں کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. یاد رہے کہ لداخ کے عوام گزشتہ 6 برسوں سے اپنے آئینی و انتظامی مطالبات کے لیے سرگرم ہیں. ان مطالبات میں لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینا، آئین کے 6 شیڈول کے تحت تحفظ فراہم کرنا اور لداخ پبلک سروس کمیشن کا قیام شامل ہے. اس سلسلے میں متعدد احتجاجات اور بات چیت کے ادوار بھی ہو چکے ہیں. اب نگاہیں 27 مئی کو ہونے والی اہم میٹنگ پر مرکوز ہیں، جہاں یہ طے ہوگا کہ مرکزی حکومت لداخ کے عوامی نمائندوں کے مطالبات کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جاتے ہیں. لداخ کے اہم عوامی و آئینی مسائل پر بات چیت کے لیے اپیکس باڈی لیہ اور مرکز کے درمیان مرکزی وزارت داخلہ کی زیر نگرانی طے شدہ میٹنگ کی تاریخ میں تبدیلی کر دی گئی ہے. یہ فیصلہ اپیکس باڈی لیہ کی جانب سے پیش کی گئی درخواست پر کیا گیا، جس میں 20 مئی کو ہونے والے میٹنگ کو مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی تھی. لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن لیہ کے صدر اور اپیکس باڈی کے کو چیئرمین چھرنگ درجے لغروک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس پیش رفت کی تصدیق کی. ان کے مطابق یہ درخواست بکولا رنپوچے کمیٹی کی جانب سے موصول ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر 20 مئی کو میٹنگ ممکن نہیں ہو سکے گی. اس پر اپیکس باڈی لیہ نے ہائی پاور کمیٹی سے میٹنگ کو 23 مئی تک مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن کمیٹی نے وضاحت کی کہ اس روز مرکزی وزیر کسی دوسری اہم سرکاری مصروفیت میں ہوں گے، لہذا یہ بات چیت کی نئی تاریخ 27 مئی کو مقرر کی گئی ہے. چھرنگ لغروک نے امید ظاہر کی کہ 27 مئی کو ہونے والی یہ میٹنگ مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ اس اجلاس میں اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے نمائندے شریک ہوں گے اور لداخ کے آئینی عوامی اور انتظامی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی، جس سے کئی دیرینہ مسائل کے حل کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اخچمل میں پرنسپل کی طویل غیر موجودگی نے تعلیمی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. اس سنگین مسئلے کے خلاف موضع اخچمل کے عوام نے سخت احتجاج کیا ہے. احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اسکول میں کئی برسوں سے پرنسپل کے کرسی خالی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف تعلیمی معیار متاثر ہوا ہے بلکہ طلباء کے سالانہ نتائج پر بھی غیر تسلی بخش آنے لگے ہیں. اس وقت اسکول میں 90 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں. عوام نے الزام عائد کیا کہ بار بار ہل کونسل کرگل، لیفٹیننٹ گورنر اور محکمہ تعلیم کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا، لیکن اب تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا. مظاہرین نے انتظامیہ پر کھوکھلے وعدوں کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اگر
3 دن کے اندر پرنسپل کی تقرری عمل میں نہ لائی گئی تو وہ ہل کونسل اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے۔ ادھر ناظم تعلیم یو ٹی لداخ شرنگ پلدن نے وائس آف لداخ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ پرنسپل ذاتی مجبوریوں کے باعث زیادہ تر وقت چھٹی پر رہے اور اب استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تب تک ایک سینئر افسر کو انچارج پرنسپل بنایا گیا ہے تاکہ اسکول کے روزمرہ امور متاثر نہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ہی موجودہ پرنسپل کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے نئے پرنسپل کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ کرگل کے دیگر ہائر سیکنڈری اسکولوں میں پرنسپلز کی تقرری مکمل ہو چکی ہے اور اکچمل اسکول کے لیے بھی جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے زکوٰۃ فطرہ کی باقاعدہ تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سال ٹرسٹ کی جانب سے مستحق افراد کو آٹا اور چاول ان کے گھروں کی دہلیز تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس بات کی اطلاع بسیج روحانیون کے وائس چیئرمین شیخ محمد حسین رجائی نے وائس آف لداخ سے گفتگو کرتے ہوئے دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے 3000 کوئنٹل آٹا اور چاول زکوٰۃ فطرہ کی مدد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے سرو، دراز اور برکتھزگام کے لیے آٹا اور چاول پہلے ہی بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ دیگر علاقوں میں بھی جلد تقسیم کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ شیخ محمد حسین رجائی نے مزید کہا کہ اب مستحقین کو آئی کے ایم ٹی کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ ٹرسٹ کی ٹیمیں زکوٰۃ فطرہ ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد عزت نفس کا تحفظ اور آسانی فراہم کرنا ہے۔ سالیان گذشته نتوقلان دیچیگان امام خمینی میموریل ٹرست طرفنا فطره مستحق یکان کنلا فطره زسنارگ نداره اکیمتی هد آفیس نا تقسیم شند اور نچه زسنارگ نا سور علاقان و گنده کلین دراس علاقان کلین شکرچکتن علاقان لوسیوت اور فقط علمدار نالیان شرچه کلین انشاءالله نچه التماس ودیو این ینتان تغرین ناس که کنون لدی که مسکوت با اینا کاما جوشا انتا مستحق یتخنون لا انشاءاللہ کاما لب چوپیت بینگچی کوششی اور الحمدللہ ہر سال نچوخلا دی چیگان آئی کے ایم ٹی طرفنا تقریباً 3000 کوئنٹل برسنا فیزس نارگنا مستحق یتخن فطرہ مستحق یتخنون لا تقسیم چینود لذا خدای ریاضگوی کا لاکھ ستون شکر بید نتنگاماز کی دی فطره مستحق یتخن الله نغنغ لب چوپیت بی توفیق شزده چه چوسان خداوند عالم است خدای ریاضگوی که دی نعمت بی که لاکھ ستون شکر. گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے شعبہ نفسیات کی جانب سے چھٹے سیمسٹر کے طلبہ کے لیے ایک اہم تعلیمی دورے کا انعقاد کیا گیا جس کے تحت طلبہ نے ضلع ہسپتال کرگل کے نیرو سائیکٹری شعبے اور نیشنل ٹیوبر کنٹرول پروگرام یونٹ کا دورہ کیا۔ یہ دورہ اسسٹنٹ پروفیسر محمد مصطفیٰ کی رہنمائی میں کیا گیا جس کا مقصد طلبہ کو ذہنی صحت اور نشہ چھڑانے کی مشاورت کے حقیقی ماحول سے روشناس کرنا تھا۔ دورے کے پہلے مرحلے میں طلبہ نے این ٹی سی پی یونٹ کا مشاہدہ کیا جہاں محترمہ زرینہ بانو نے ان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے تمباکو نوشی کے عادی افراد کے لیے مشاورت کے منظم عمل پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ایک خاص موقع پر براہ راست مشاورتی نشست کا مشاہدہ تھا جس میں طلبہ نے حقیقی مریض کے ساتھ پیش آنے والے علاجی مراحل اور مشاورت کی تکنیکی قریب سے دیکھیں۔ اس کے بعد طلبہ نے نیرو سائیکٹری شعبے کا دورہ کیا جہاں ماہر نفسیات سید حسن شاہ نے ذہنی امراض اور ان کے تشخیص اور علاج کے عمل پر ایک جامع سیشن پیش کیا۔ ان کی گفتگو نے طلبہ کو ذہنی صحت کی اہمیت اور اس کے چیلنج کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دی۔ شعبہ نفسیات نے اس تعلیمی تجربے کو ممکن بنانے میں چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر فاطمہ نساء اور کالج کی پرنسپل پروفیسر ڈسکت آمو کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بھر میں سیکورٹی ایجنسیاں الرٹ ہیں۔ ایسے میں عوامی مقامات، سکولوں، مالوں، ریلوے اسٹیشنوں، بس اسٹینڈوں اور دیگر پرہجوم علاقوں میں 7 مئی کو موک ڈرل کی جائے گی۔
اس کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عام لوگوں، سیکیورٹی اہلکاروں اور ریسکیو ٹیموں کے فوری رد عمل اور تیاریوں کو جانچنا ہے۔ شام کی ناگفتگو سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر کنٹرول شمالی مشرقی شام کے علاقوں میں اس سال کے آغاز سے داعش کی تشویشناک نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، جس سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور ملک پر حکمرانی کرنے والے دہشت گردوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات اور تناؤ کی روشنی میں داعش کی شام میں واپس آنے کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں۔ شام کی انسانی حقوق کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جنوری 2025 کے آغاز سے اب تک داعش کے دہشت گردوں نے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر کنٹرول علاقوں میں 71 دہشت گرد کارروائیاں کی، جن میں مسلح حملے، بم دھماکے اور قتل و غارت شامل ہیں۔ حملے دیر الزور میں 59 مقامات، الحسیکہ کے 9 مقامات اور رقہ میں 3 مقامات پر کیے گئے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ داعش کی سرگرمیاں مشرقی شام، خاص طور سے عراق کے ساتھ مشترکہ سرحدوں سے ملنے والے علاقوں میں جاری ہے۔ یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ایسے میں ہو رہی ہیں کہ جب شام کے علاقے الحسکہ کے مضافات میں امریکی اڈوں پر برسوں سے داعش کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔